جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. ناظرین صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں منور سلطان اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے ایک نوجوان عالم دین حضرت مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی صاحب. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی، جو عالم ربانی تھے، بلند پایہ عالم دین، بہت ہی اہم کتابوں کے مصنف اور بہت ہی بڑے داعی. بلکہ 20ویں صدی میں جو ممتاز علماء کی لسٹ بنائی جائے تو سب سے ٹاپ پہ جو نام ہو سکتا ہے وہ نام ہوگا ہم سبوں کے مخدوم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو دنیا علی میاں ندوی کے نام سے یاد کرتی ہے. آج ہم بات کریں گے ان کی نجی زندگی کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں. جو شخصیات مشہور ہوتی ہیں، مشاہیر، علماء کرام، بزرگان دین، ان کی زندگی کا ہر گوشہ نمونہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے نشان راہ کا کام دیتا ہے. تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑی شخصیت، ان کی گھریلو زندگی کیا تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ تھا، ان موضوعات پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اہم مہمان جو اسی خانوادہ حسنی کے ایک نوجوان صاحب قلم عالم دین ہیں. مولانا آپ کا استقبال ہے. شکریہ. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت مولانا جو بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، بڑے کمالات کے جامع تھے اور ایک بہت مصروف ترین شخصیت، تحریکات سے بھی تعلق ہے، تنظیموں سے بھی تعلق ہے، تصنیفی کام بھی ہیں اور ندوۃ العلماء جیسے ادارے کی سربراہی اور یہ ساری چیزیں. ان سب کے ساتھ حضرت مولانا کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ نے کیا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا سوال ہمارے دوست مولانا منور سلطان صاحب نے کیا ہے. کسی بھی بڑی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے طور طریق، اخلاق، برتاؤ، سلوک، مزاج، اخلاق کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے سرپرست تھے، ہمارے ادارے ندوۃ العلماء کے سرپرست تھے اور ملت اسلامیہ کے پاسبان کی حیثیت ان کو حاصل تھی. اور سبھی طبقے کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور اکرام کرتے تھے، اور اس ملک و ملک کے باہر ان کو بڑی عزت و اہمیت حاصل ہوئی. ان کے اخلاق و برتاؤ کی وجہ سے بھی، ان کی تصنیفات کی وجہ سے، ان کے خطابات کی وجہ سے، ان کے سلوک کی وجہ سے اور ان کے دین کے درد کی وجہ سے سبھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے. محبت میں ان کو علی میاں کہا گیا، جبکہ ان کا نام سید ابو الحسن علی ندوی تھا. وہ بھی ہم نے دیکھا ان کو کہ بچوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے اور بچے ان سے مانوس ہوتے تھے. وہ بچوں کے ساتھ کوئی کسی نام کا، محبت کے نام کا ایسا اضافہ بھی کرتے تھے کہ وہ بچوں کو حوصلہ پیدا ہو. کسی کے نام کے ساتھ انہوں نے کوئی لفظ لگا دیا اور دعا دی تو اس کے نام کی مناسبت سے کوئی دعا دی، اور جیسے سعید نام ہے تو اسعدہ اللہ کہہ دیا. اور اس طریقے سے وہ کسی کو ابو المحامد کہہ دیا، کسی کے ساتھ کوئی لفظ کہہ دیا، کسی کے نام کے ساتھ کوئی عطر کی خوشبو کو ملا دیا. کوئی بچی ہے تو اس کے ساتھ عطر کی خوشبو کو ملا دیا، عنبر کو ملا دیا وغیرہ. ہم نے ان کو دیکھا کہ بہت زیادہ بچوں کے شفقت کا معاملہ کرتے تھے. بچوں کی خدمت میں پھول لا کے پیش کرتے تھے. وہ بہت ہی دلجوئی فرماتے تھے، بچوں پہ شفقت فرماتے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے. اور لیکن ان سب کے ساتھ اگر کسی غلط بات کو دیکھتے بچوں میں تو اس کو ٹوکتے تھے، یہ نہیں کہ نظر انداز کر دیں. جیسے بچے کھانا کھا رہے ہیں تو دیکھتے تھے ان کا ہاتھ
پلیٹ میں ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے، یعنی دسترخوان پر ہیں تو ادب کے ساتھ لحاظ کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کریں، بسم اللہ کہیں اور سامنے سے کھائیں۔ یہ ایک سنت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں آتا ہے، ایک بچے ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ ان کا ادھر ادھر ہونے لگا تو فرمایا اللہ کا نام لو اور سامنے سے کھاؤ۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں بچوں کے ساتھ ہیں ان کو ہم نے زندہ کرتے حضرت مولانا کو بھی زندگی میں خوب دیکھا۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا رضوان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہم کو ریاض الصالحین پڑھائی، تو ریاض الصالحین میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک کا تذکرہ آیا تو انہوں نے اس وقت حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے واقعات سنائے جو انہوں نے بچوں کے ساتھ کرتے دیکھا تھا۔ ان کو وہ اس حد تک لحاظ کرتے تھے کہ اگر بچہ ایک دوسرے بچے کو مار رہا ہو تو تنبیہ فرماتے تھے، اگر غلط لفظ ناشائستہ لفظ بچے کے زبان سے نکل رہا ہے تو اس وقت تنبیہ فرماتے تھے، ٹوکتے تھے، ایسی تنبیہ کرتے تھے کہ آئندہ وہ یہ غلطی نہ کرے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں میں بھی جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں عمر کا تفاوت ہوتا ہے، تو مثلا کوئی 6 مہینے بڑا ہے تو تنبیہ فرمائیں گے یہ تم سے اتنا بڑے وہ دائیں طرف بیٹھیں، یا بستر ہے بستر میں سرہانے کی طرف جو بڑا ہے وہ بیٹھے گا اور جو چھوٹا ہے وہ پائتے کی طرف بیٹھے گا۔ تو تمام ان باریکیوں کا پورا لحاظ کرتے تھے اور اس سلسلے میں وہ ہمت افزائی بھی فرماتے تھے بچوں کی، جیسے بچوں نے کوئی چیز لکھی اور یا تقریر کی تو اس کی ہمت افزائی فرماتے تھے۔ ایک بچے نے ایک تقریر کی تو ایک صاحب نے ذرا اس کو اچھے انداز سے نہیں لیا، لیکن انہوں نے ان کو قریب کر کے کہا تم نے بہت اچھی تقریر کی، ایسے ہی تم مشق کرتے رہو۔ اور ایک مضمون جیسے بچے لکھا کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ ہمت افزائی فرماتے تھے اور بڑے شوق سے ان بچوں کے مضامین کو پڑھتے اور ایسے طریقے اختیار کرتے تھے کہ ان کی ہمت افزائی ہو، دل جوئی ہو، اور بہت ہی شفیق تھے وہ بچوں کے لیے۔ ان کو ٹافی دیتے، بسکٹ دیتے اور اس طریقے سے جو بھی مانوس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بچوں کو وہ طریقہ وہ اختیار کرتے تھے، تو اس کا بچوں پہ اثر پڑتا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بچے جب بڑے ہو گئے ہیں وہ ان کی شفقتوں کو محبتوں کو یاد کرتے ہیں، اور بچوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کی ہمت افزائی ہو، ان کی چیز کو پسند کیا جائے اور ان کو ڈانٹا نہ جائے، مارا نہ جائے، جھڑکا نہ جائے۔ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب اخلاق عطا فرمائے تھے کہ وہ ان سب چیزوں کو جمع کر لیتے تھے کہ نہ تنبیہ نہ کرنے کے نتیجے میں کوئی عادت جو ہے کوئی بھی ان کو کوئی غلط عادت پائیداری اختیار کر سکتی ہے اور وہ نقصان دہ ہوگی، تو تنبیہ سے کبھی چوکتے نہیں تھے، بہت اچھے انداز سے اور ایسی تنبیہ فرماتے کہ وہ اس سے اس کی شخصیت کی تشکیل میں مدد ہو۔ حضرت مولانا بہت ہی مصروف شخصیت ہے، مختلف کام ہیں اور ہر کام کے الگ الگ تقاضے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ گھر والوں کے لیے وقت نکالنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور آپ نے بھی کہا کہ گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، وقت دیتے تھے، تو یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ بھی ہمارے دوست مولانا منور سلطان صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا موضوع بھی ہے بڑے لوگوں کی، بڑے علماء کی اور مشائخ کی سوانح نگاری، اور الحمدللہ اس سلسلے میں کئی ہماری کتابیں بھی آ چکی ہیں۔ تو ہم جب کسی کے متعلق لکھتے ہیں تو پورے اس کے پس منظر کا، ماحول کا اور اس کے افراد خاندان کے ساتھ اس کے سلوک کا، سماجی زندگی کا، انفرادی زندگی کا، عائلی زندگی کا سب جائزہ لیتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے یہ چیز آسان نہیں ہوتی جو مولانا نے کہا کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے جن کی زندگی بہت مشغول ہوتی ہے تو وہ اتنا وقت نکال پائے۔ ہم نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو جو دیکھا وہ گھر 2 بار جاتے تھے، ایک تو دن کے وقت جاتے تھے اور پھر ایک وقت مغرب کے بعد جاتے تھے، اور پورا وقت وہ دیتے تھے، اپنی بہن کو وقت دیتے تھے، اپنی اہلیہ کو وقت دیتے تھے اور اپنی بھتیجیوں کو وقت دیتے تھے۔ تو ان کے خود تو اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے بھائی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعلی حسنی سابق ناظم ندوۃ العلماء
ان کی بہن صاحبہ کی اولادیں ہیں تو ان کی اولادوں کا وہ خیال فرماتے، ان کو وقت دیتے تھے، اور وہ سب جمع ہوتی جو ان کے محارم تھی، اور ان کے ساتھ وہ بیٹھتے اور تمام چیزوں میں وہ حصہ لیتے تھے، اور اپنے پچھلے لوگوں کے واقعات ان کو سناتے تھے، تاکہ ہمارا تعلق اور ربط اپنے اسلاف سے کٹنے نہ پائے اور وہ مضبوط رہے۔ ایسے مؤثر واقعات وہ پچھلوں کے بزرگوں کے وہ سناتے تھے، جس کا ایک اچھا اثر پڑتا تھا، اور اس سے ایک اچھا یعنی صالح معاشرہ تشکیل پانے میں اچھی مدد ملتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ ہم جو ہے دنیا کی اور پوری انسانیت کی فکر کے ساتھ اپنے گھر سے ہم غافل نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو اپنے گھر کی پوری فکر ہمیشہ رہی، اور اس سے کبھی انہوں نے یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ مولانا، آپ کا تعلق جس عظیم خانوادے سے ہے اس کے بڑے امتیازات ہیں، بڑی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کے درمیان ایک بڑی خصوصیت جو مجھ جیسے خاکسار اور حقیر و ناتواں کو محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت بہت خاص نہج سے کی جاتی ہے۔ تو آپ نے حضرت مولانا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو اس لیے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مولانا اپنے چھوٹوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے، خاص طور پہ علمی تربیت، فکری تربیت؟ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، اس کا انہوں نے بڑا تجربہ بھی کیا، اپنی کتابوں کے ذریعے کیا۔ جیسے انہوں نے قصص النبیین لکھی، اور اسی وقت ان کی بہن نے قصص الانبیاء لکھی اردو میں، اور دونوں ہی کا یہ فکرہ تھا کہ بچوں پہ محنت کی جائے، اور بچے ہی کل کے مستقبل ہیں۔ جو چیز بچوں کے ذہن میں شروع میں بیٹھ جاتی ہے، جم جاتی ہے، وہ قائم رہتی ہے، اور وہ اس کو اختیار کرنے کے لیے پوری زندگی اپنی جستجو میں بھی رہتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے بات کہی تھی، دیکھو تم لوگ بڑے سے بڑے شخص کو اپنے سامنے رکھو، اور اس میں مایوس نہ ہو کہ ہم اتنے بڑے بن نہیں پائیں گے۔ بچوں کے جو جذبات ہیں، بچوں کی جو تمنائیں ہیں، ان کو اللہ پوری کرتا ہے، اور تم کو یعنی اونچے سے اونچی شخصیت کو اپنا معیار بنانا چاہیے، اور تم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں گے، اور وہ کوششیں کریں گے جن سے ایک بڑا انسان بننے کی میں مدد ملتی ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف جہاں بچوں کو یہ پیغام دیتے تھے، وہاں اس کی کوشش بھی کرتے تھے، اور ان کو بڑی شخصیات کے اولو العزم لوگوں کی، حوصلہ مند لوگوں کے واقعات کو سناتے تھے۔ واقعہ یہ ہے جن کے واقعات انسان سنتا ہے اور تو ان کا جیسا بننے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کے قصے سنائے، یوں ہی نہیں سنائے، حکماء کے قصے سنائے ہیں، اور اس میں یہ سامان ہے کہ ہم اس طرح بننے کی کوشش کریں۔ اب اگر وہ قصے سامنے نہیں ہوں گے، وہ کہانیاں سامنے نہیں ہوں گی، وہ حکایتیں سامنے نہیں ہوں گی، تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو نمونہ بنانے لگیں گے۔ بچوں کے سامنے جو پیش کیا جائے گا، بچے بڑوں کو دیکھ کر کے ہی بنتے ہیں، تو بڑے ان کو جس طرح اپنی شخصیات کو، پسندیدہ شخصیات کو ان کے سامنے پیش کریں گے، تو وہ ان شخصیات کو نمونہ بنائیں گے، اور جس طریقے سے بڑے ان کے سامنے رہیں گے، بچے اس طریقے سے ان کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف جو اچھے اور بڑے لوگوں کی، خاص طور سے انبیاء کے قصے جو سناتے، صحابہ کے جو قصے سناتے تھے، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی بھی خود ان کی والدہ کے تعلق سے۔ مولانا وادع صاحب وغیرہ جو ان کے حضرت مولانا علی میاں کے بھانجے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی نانی صاحبہ یعنی حضرت مولانا علی میاں کی والدہ، وہ ہم لوگوں کو نبیوں کے قصے سناتی تھی، صحابہ صحابیات کے قصے سناتی تھی۔ تو اس طریقے سے جن کو اللہ پسند کر چکا ہے، جن کا انتخاب کر چکا، اور تو ان کو ہمیں نمونہ بنانا چاہیے، اور ان کے اچھے واقعات اپنے چھوٹوں کے سامنے پیش کرنے چاہیے، سنانے چاہیے اچھے انداز میں، اس زبان میں، اس لہجے میں، جس سے بچے مانوس ہو اور اس کو سمجھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہمارے بڑوں کو بچوں کے سامنے
ایک اچھے نمونے کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کو اختیار کرنے میں ان سے غلطی نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہم نے رہن سہن میں غلطی کی تو پھر بچے یقیناً وہ غلطی دہرائیں گے. اس لیے حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پورے وقار کے ساتھ رہتے تھے اور ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کے سامنے وقار کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. مولانا ایک آخری سوال جو آپ کی ذات سے متعلق ہے میں پوچھنے کی ہمت کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کا تعلق ماشاءاللہ اس عظیم خانوادے سے ہے، ساتھ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی دولت سے نوازا ہے، بہت سی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، بزرگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں. تو پوچھنا یہ ہے کہ حضرت مولانا کو آپ نے قریب سے دیکھا، حضرت مولانا کی بہت سی متنوع خصوصیات ہیں، آپ ذاتی طور پہ حضرت مولانا کی کس صفت سے زیادہ متاثر ہوئے؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ان کو بہت بڑے عظیم کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا، ان سے وہ کام لیے. سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس دور میں شروع کرائی یہ پیام انسانیت کی تحریک تھی، اور ہم نے ان کو جو انسانیت کا ان کے اندر جو درد دیکھا اور امت کا غم دیکھا، یہ چیز بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. تو اگر ہم کہیں اس طور پر ہم ان سے بہت متاثر ہیں تو غلط نہیں ہوگا. انسانیت کا ان کے اندر غیر معمولی درد تھا، پوری انسانیت کا. ان کے اندر طبقاتیت نہیں تھی، ان کے اندر وہ عصبیت نہیں تھی، نہ خاندانی، نہ زبانی اور نہ لسانی، نہ قومی. وہ جو ہے سب انسان کو برابر سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو تو وہ اس کی تکلیف وہ خود محسوس کرتے تھے. احترام انسانیت ان کے اندر ایسا دیکھا جو بہت کم نظر آتا ہے. اس کے ساتھ انسانیت کے درد کے ساتھ امت کا غم ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور یہ چیز بہت ان کو دوسروں میں ممتاز کرنے والی ہے. ان دو چیزوں کے ساتھ جو ایک چیز نے ہم کو ہمیشہ متاثر کیا وہ تھی تواضع. اور ایسا دیکھا اگر ان کو محسوس ہوا کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی تو اس کی تلافی کی فوراً وہ کوشش کرتے تھے کہ کس طرح اس کی فوراً دل جوئی فرما دیں کسی عمل کے ذریعے کہ اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے جو اس کو تکلیف پہنچی. اس کے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں، یہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر کہ وہ عالم ہیں اور ایسی کوئی بات محسوس کی کہ ان کو ان کی کسی بات سے تکلیف ہوئی تو حضرت مولانا نے اگلی نماز جو پڑھنی تھی تو کہا کہ بھائی نماز آج یہ ہمیں پڑھائیں گے. یہ ایک مثال کے طور پر ہم نے اس سے تکریم فرمائی ان کی اور دلجوئی فرمائی انہوں نے. تو یہ فوراً اس کا احساس ایک بار فرمایا بھی جب ایک بچے پر انہوں نے ہاتھ لگا دیا تھا تو اس بچے سے جو نوکرانی گھر کی ملازمہ کا بچہ تھا ان کی والدہ نے کہا تو معافی مانگو اور تم بھی اسی طرح ان کو مارو. تو حضرت مولانا کہتے ہیں اس دن سے ہمارے لیے سب سے آسان کام جو ہو گیا وہ معافی مانگنا ہو گیا. تو حضرت مولانا کو ہم نے یہ خود دیکھا کہ وہ معافی مانگنا ان کے لیے بہت آسان تھا. دوسرے کی وہ دشمن مخالف کے ساتھ بہت سلوک کرتے تھے، اور اگر وہ ان سے نہیں مل رہا ہے وہ ملنے کی کوشش کرتے تھے. ایسا بھی ہوا بعض وقت کسی نے وہ ملنے گئے نہیں ملے تب بھی انہوں نے اس کا دوسروں پہ اظہار نہیں ہونے دیا اور وہ خاموشی سے آ گئے اپنا فریضہ انجام دے کر کے. تو تواضع ان کے اندر غیر معمولی تھی اور اللہ کے دربار میں حاضری، آخرت میں جواب دہی کا جو خیال ہونا چاہیے وہ ان میں بہت زیادہ تھا. اس چیز نے ہمیں ان سے بہت متاثر کرایا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے مشہور عالم دین مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی، جو مختلف اہم کتابوں کے مصنف ہیں، سیرت نگار ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن